السلام 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 یا نبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات نے بچوں کو سماعت کیا۔ اصل میں یہ ایک تربیتی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے گھریلو ماحول سے وابستہ ہوتی ہے۔ ایک بچے کو اس کے گھر میں کون سا ورد کرایا جاتا ہے، اس کی زبان پر زیادہ تر کون سے الفاظ رہتے ہیں، اس حساب سے اس بچے کی زبان پر وہ کلمات بخوبی یا بآسانی جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر مائیں بچوں کو نعت شریف سناتی ہے، نظم سناتی ہے، تو ان بچوں کے لیے نعت شریف پڑھنا، ان کے لیے اللہ کا ذکر کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن گھروں کے اندر گانے وغیرہ بچوں کے سامنے گائے جاتے ہو یا انہیں سنائے جاتے ہو یا ان کی زبان پر جاری کیے جاتے ہو، انہیں ناچنے کی پریکٹس وغیرہ کرائی جاتی ہو، تو پھر ان کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک تربیتی چیز ہوتی ہے کہ گھر میں ماحول کس طریقے کا ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوگا اسی کا اثر بچوں پر پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ہماری چونکہ یہ محفلیں 3-4 دن کی ہیں، تو اس کے تعلق سے میں نے سوچا تھا کہ آخر میں ہمیں اپنے معاشرے میں بدلاؤ لانے کے لیے، ہماری سوسائٹی کو اسلامی نظام فراہم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہم کچھ بات چیت کریں۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے لوگوں کے ہو سکتا ہے سونے کا وقت ہو چکا ہو کہ لوگ یہاں سے بڑے ہی جلدی فارغ ہو گئے۔ الگر سے اللہ رب العزت ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ہمارے لیے چند ضروری باتیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا نکھرا ہوا ایک ستھریلا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کون سی باتیں ہیں کہ ہم کون سی باتوں کو اپنائیں تو ہمارا معاشرہ ہم سدھار سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی نظام فراہم ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ تمام باتوں پر بندہ غور کرے اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ نکالنا چاہے، تو اللہ رب العزت کا یہ کلام اور نبی پاک اللہ رب العزت کے کلام مجید کی یہ آیت مبارکہ اسے راہ دکھاتی ہوئی نظر آئے گی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ اگر انسان اپنی زندگی کو بھی سدھارنا چاہے، اپنے معاشرے کو بھی سدھارنا چاہے، تو اس کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ بندہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو وہ خود بھی سدھر سکتا ہے، اس کا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال صرف رکھتا ہوا چلو۔ آپ دیکھیے
کہ عرب کی سرزمین پر ایک سرزمین تھی کہ جہاں پر لوگ اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو جانے سے بھی منع کرتے تھے، اور اگر وہ سفر کرتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ یثرب کے مقام سے تھوڑا دور ہٹ کر چلنا اور اس سرزمین میں داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سرزمین بیماریوں والی سرزمین تھی، اس سرزمین پر جانے سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ایک ایسی سرزمین۔ اچھا، اس سرزمین پر دو قبیلے بھی آباد تھے جن میں سے اکثریت بت پرستوں کی تھی کہ وہ بت پرست تھے وہاں پر، حالانکہ یہودی بھی آباد تھے۔ تو یہودی جو تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، آسمانی دین کے ماننے والے تھے، لیکن یہ دو جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ دونوں بت پرست تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جو قبیلے تھے دو سگے بھائیوں کی اولاد تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا یہ جاتا تھا کہ 120 سال سے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے، 120 سال سے۔ آپ ذرا اس کی پوری سیرت ہم نے سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے میلاد النبی شریف کے موقع پر پوری بیان بھی کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں جو ہمارے معاشرے کے تعلق سے ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ 120 سال سے آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لڑائی کوئی ایسی نہ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو لکڑیاں ماری اور پھر بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو کئی ہزار لوگ مارے جاتے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس طریقے سے دو آپس ہی ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے اندر ایسی نا اتفاقی اور ایسی دشمنی ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی کہ وہ ہمیشہ تلواروں ہی سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے، اور 120 سال سے یہ لڑائی چلی آ رہی تھی۔ صرف وہ لڑائی جو چلی تھی وہ اس بنا پر کہ دو بھائی آپس میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پہنچے، تو اس میں سے ایک بھائی کے گھوڑے نے پانی میں پہلے منہ ڈال دیا۔ بس یہ لڑائی اس بات پر چھڑی تھی کہ میرے گھوڑے سے پہلے تیرے گھوڑے نے پانی میں منہ کیوں ڈالا۔ اب وہیں پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ لڑائی چلتی ہوئی آئی یہاں تک کہ 120 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب پھر وہی معاشرے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے 4 سال پہلے پھر وہاں پر ایک جنگ عظیم قائم ہوئی جس کو جنگ بعاث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جنگ بعاث ایک بہت ہی دردناک اور ہلاکت والی لڑائی ہوئی کہ جس کے اندر بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، یہاں تک کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے جو مردوں کی تعداد تھی وہ آدھے سے بھی زیادہ یہ کم ہو، اس قدر لوگ آپس میں مار دیے گئے۔ اب دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور یہ لڑائی کرانے والے بھی یہودی تھے کہ وہ انہیں جگاتے ابھارتے اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے رہتے۔ اب جب 4 سال پہلے انہوں نے یہ لڑائی لڑی، اس کے اندر ان کے بہت سارے مرد یہ کم ہو گئے، تو انہوں نے پھر آخر میں سوچا کہ اگر ہم اس طریقے سے لڑتے رہیں تو پھر ہماری جو افرادی طاقت ہے وہ تمام کے تمام کم ہو جائے گی اور یہودی ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم دونوں قبیلے مل کر کسی ایک کو سردار بنا لیتے ہیں، اور اس سردار کی بھی اطاعت کریں گے، وہ جو بات کہے گا اسے مانتے ہوئے چلیں گے۔ تو آخرکار انہوں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کو اپنا سردار مقرر کرنا چاہا۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہارا سردار تو مقرر ہو جاؤں، لیکن تمہیں میری تاج پوشی کی ایک رسم اپنانی ہوگی اور میرے لیے ایک سونے کا تاج بنانا ہوگا۔ اب یہ بھی بات ان لوگوں نے مان لی کہ چلو اتنا خون بہنے سے تو بچ جائے گا، تو ہم اس کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے اور اس کے سر پر سونے کا تاج بھی سجا دیں گے۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا، ساتھ ہی ساتھ چالاک تھا، پھر اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا منافق بھی یہی شخص بنا۔ اب جب ادھر یہ لوگ اس طریقے کا پلان بنا رہے تھے کہ کسی کو اپنا سردار بنا لے، اسی اثناء کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے 6 لوگ مدینہ طیبہ کے یہ مکہ المکرمہ میں پہنچے، اور وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جب انہوں نے دیکھے تو واقعی میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور پھر وہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف واپس پلٹے۔
پھر انہوں نے جا کر یہ تمام باتیں پھیلانا شروع کی، یہاں تک کہ کئی لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب دوسرے سال جب حج کا موسم آیا تو وہاں سے 12 لوگ یہ مکہ المکرمہ میں حج کے ارادے سے آئے، اور وہاں پر وہ حج کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ اس ارادے کے ساتھ آئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور پھر ایمان لائیں گے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لے لیجیے، یعنی کہ ہم آپ کو ہمارے یہاں پر بلانا چاہتے ہیں، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیے اور اس بات پر ہم سے بیعت لے لیجیے اور ہمیں اسلام میں داخل کر لیجیے۔ تو وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان سے بیعت لی، وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے کہ جو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ طیبہ والوں کے لیے یہ پہلا خطبہ تھا۔ اب چونکہ وہی یہ مدینہ کی سرزمین ہے جو پہلے یثرب کہلاتی تھی، بیماریوں کا گھر کہلاتی تھی، لوگ وہاں پر جانے سے بھی پرہیز کرتے تھے، لیکن اب دیکھیے کہ اسی سرزمین پر دنیا اسلام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، اور پھر وہ سلطنت نے اس طریقے سے ہوا میں پرواز کرنا شروع کیا کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے مجاہدین جھنڈوں کو لیتے ہوئے دنیا کو رونق افروز کرنے لگے، وہاں پر روشنیاں پھیلانے لگے۔ اس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کے پرچم کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ کوئی اور سرزمین نہ تھی، مدینہ طیبہ کی سرزمین تھی۔ اب یہیں پر چونکہ جو دارالسلطنت ہوتا ہے، وہاں کا نظام اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر دنیا کا نظام صحیح ہوتا ہے، لیکن دارالسلطنت کا نظام اگر بگڑ جائے تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ وہی سرزمین ہے جہاں اب مسلمانوں کا دارالسلطنت قائم ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ دارالسلطنت جو قائم ہونے جا رہا تھا، اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تو یہ 6 الفاظوں سے رکھی۔ وہ 6 الفاظ کون سے تھے؟ اور اسی کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اگر ہم ایک آئیڈیل کے طور پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے چلے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ نکھار اور وہ روشنیاں ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے یثرب کی طرف یعنی کہ مدینہ النبی کی طرف بھیجی اور ارسال فرمائی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ان لا نشرک به شیئا باللہ شیئا۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لے لیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے اس بات پر میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے مان لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہیں سمجھیں گے۔ پھر فرمائے گا ولا نسرق، تم کبھی بھی چوری بھی نہیں کرو۔ یہ دیکھیے کہ معاشرے کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے کہ چوری وغیرہ سے انسان بچے، تاکہ لوگوں کا مال جب محفوظ ہو جائے گا، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائے گی تو لوگ امن اور سلامتی یہ اپنے دل میں سمجھنے لگیں گے کہ نہیں، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے لیے امن قائم ہے، وہاں پر ہمارے لیے سلامتی ہے۔ ورنہ تو انسان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور باہر سے سائیکلیں غائب ہوتی ہو، باہر سے جوتے غائب ہو جاتے ہو، تو پھر وہ بندے کو وہاں پر امن اور سلامتی یہ میسر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ولا نسرق، تم چوری نہیں کرو گے، ولا نزنی، اور تم زنا نہیں کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شرائط رکھی، کہا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، ولا نقتل اولادنا، اور نہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرو گے۔ چونکہ عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، اور تم اپنے سامنے گھڑا ہوا بہتان کسی کے اوپر لگاؤ گے نہیں، یعنی کسی پر بھی بغیر جانے سمجھے اور اپنے جو بات تم نے خود پیدا کی ہے اسے ڈائریکٹ کسی کے اوپر جذبہ کر دو کہ نہیں فلاں تو ایسا ہے، تو کہا کہ تم کسی پر بہتان بھی نہیں لگاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلَا نَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ، اور چھٹی بات یہ
کہ تم میری کبھی بھی اچھی بات کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی معروف، اچھی بات کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے۔ میں اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں میں بھی بڑا ہی ایک جامع الکلیم کا معجزہ ہے، چونکہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جامع الکلیم بنا کر مبعوث فرمایا تھا، یعنی کہ آپ چند لفظوں کے اندر بڑی بڑی باتوں کو شامل کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ تم میری اچھی بات میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرو گے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آقا کی زبان سے بری بات بھی کب نکلی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بری بات بھی نکلی ہے؟ تو فرمایا آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اور عمل یہ اچھائی ہوتا تھا، تو فرمایا گیا کہ میری اچھی بات میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب یہ جو آخری لفظ ہے تو وہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ تم میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا گھرا بن جائے گی، آخرت جہنم میں تمہیں جہنم کا راستہ دکھانے لگے گی۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں دنیا بھی اپنی کامیاب بنانی ہے اور آخرت بھی کامیاب بنانی ہے، تو تمہیں میری اطاعت ہی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اگر انسان تجھے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اس مصیبت کو ابلایا ہے اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو نے ماری ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ انسان کی برائی کو پہلے ذکر کیا گیا کہ انسان تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور پھر رسول کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر اگر ہم عقلی اعتبار سے دیکھنے جائیں تو ہمیں کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے کہ انسان کو ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ کرتا ہے اگر تجھے اچھائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ رسول کو ہم نے لوگوں کے لیے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو ڈائریکٹ یہاں پر رسول بنا کر بھیجا، یہ بات کہاں آ گئی کہ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ تو اگلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو گویا حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تمہارے لیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے تو میرے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر تم میرے رسول کی اطاعت کر لو گے تو تمہارے لیے اللہ کی اطاعت کافی ہو جائے گی، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرنے والے کہلائے جاؤ گے۔ تو ہمیں گویا کہ پتا چلا کہ ہم اگر ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے کو نکھرا ستھرا ہوا بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا نہایت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ یعنی اس کے بغیر مسلمان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اس کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کی آخرت کے اندر رنگ آ سکتا ہے۔ نہیں ہے کوئی کامیابی سوائے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت ہی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کل کچھ اور بھی سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ